وہ شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بہن تھی، دودھ شریک بہن تھی، وہ کہتی ہے کہ میں مکے میں زندگی گزارتی رہی، بچپن میں آقا کے ساتھ تھی اور اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو بھلا دیا۔ لوگوں نے مجھ سے آ کے کہا کہ شیما تجھے یاد ہے حلیمہ کے گود میں تمہارا ایک بھائی تھا اور اس کا نام محمد ابن عبداللہ تھا، وہ آمنہ کے بیٹے تھے اور تم ان کے ساتھ کھیلتے تھے اور حلیمہ کا دودھ پیتے تھے، اور اس زمانے کے اندر تم دونوں ایک ساتھ تھے۔ کبھی تم بڑے ہونے کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا بھی ہے، اب وہ مدینے میں ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، لوگ ان کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے اخلاق پہ چلتے ہیں، ان کے تقدس کو لوگ قبول کرتے ہیں، ان کی تعظیم میں لوگ ادب سے بیٹھتے ہیں، اور دور دور سے وفود آتے ہیں اور آ کر ان کے قدموں میں اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ شیما نے کہا جب ان باتوں کو سنا تو مجھے اندر جذبہ پیدا ہوا، چلو چل کے اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھ لوں گی کہ آخر وہ بھائی مجھے پہچانتا بھی یا نہیں پہچانتا۔ اور کہتی ہے میں ذرا بے باک تھی اور جرأت مند تھی، اپنی سہیلیوں کو لے کے میں نے سفر کیا اور مکے سے مدینے کا ارادہ کیا۔ جب میں مدینے کو پہنچی تو پہنچتے ہی ہمارے قافلے کو دیکھ کر کچھ صحابہ آئے اور انہوں نے آ کے ہم کو گھیر لیا اور کہا کہ تم اجنبی لوگ کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ تو میں نے بڑی بلند آواز سے کہا دور ہٹو اور جا کے اپنے نبی سے کہنا کہ تمہاری بہن تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہم سکتے میں پڑ گئے کہ آقا کی کوئی بہن ہے اور وہ اس وقت مکے سے آئی ہے، تو ہم کو تعجب بھی ہوا اور ہم گھبرا گئے کہ کوئی بے ادبی ہم سے نہ ہو جائے، اور ہم مسجد نبی پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ آپ کے قریب تھے، ہم نے کہا آقا قافلہ آیا ہے اور دکھنے میں اجنبی عورتوں کا ہے، اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہیں تو بڑی بے باکی سے انہوں نے ہم سے کہا کہ دور ہٹ جاؤ اور جا کے تم اپنے آقا سے کہنا کہ تمہاری بہن تم سے ملنے کے لیے آئی ہے، اور اپنا نام بتلائی کہ میرا نام شیما ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آقا کے کانوں میں آواز پڑی تو ایک دم آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کے مارے، چہرہ چمک گیا، فرمایا میری بہن آ گئی، میری بہن آ گئی، بے شک وہ میری بہن ہے، اور میں اور وہ حلیمہ کا ایک ساتھ دودھ پیے تھے، وہ میری دودھ شریک بہن ہے، لاؤ اسے اکرام کے ساتھ بلاؤ اور پورے اعزاز کے ساتھ لاؤ، کوئی بے ادبی مت کرو اور اسے کوئی تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور جب پتا چلا کہ سہیلیوں کا قافلہ ساتھ ہے تو گھرانوں کو آواز دیا کہ اپنے پاس کی کوئی اچھی چادریں ہیں تو بھیج دو، کوئی کپڑا ہے تو بھیجو تاکہ میں اسے بچھا دوں اور ان کی سہیلیوں کا احترام کروں اور اپنی بہن کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کروں۔ شیما کہتی ہے جب میں مسجد نبی کے دروازے پہ پہنچی تو آقا کو دیکھا کہ بڑے بڑے قافلے تقدس و تعظیم میں کھڑے ہیں، لوگ آپ سے محبت ایسی کرتے ہیں کہ آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں تو محبت میں آپ کو دیکھتے ہیں، جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو عزت سے نگاہوں کو نیچے گرا دیتے ہیں، آنکھ میں آنکھ اپنے آقا کے ملانے کو تیار نہیں، اور علاقوں کے نمائندے ہیں وہ خود آپ کے قدموں میں پڑے ہیں، اور ان کے ادب کو دیکھ کر اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کے آپ کے انوار کو دیکھ کر میرے دل پہ ایک ہیبت طاری ہو گئی اور میرے بدن میں تراشا طاری ہو گیا۔ آپ نے جب میری کیفیت کو دیکھا تو فرمایا کہ میری بہن گھبرا مت، اندر آ جا، تیرا بھائی تجھ سے ملنے کے لیے ملاقات کا منتظر ہے، اتنی مدت کے بعد اللہ نے تجھے مجھ سے ملایا، کہا اپنی سہیلیوں کو یہاں بٹھا دے اور تو میرے قریب آ جا۔ شیما کہتی ہے کہ اب آپ کے نبوت کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے تقدس کا میری طبیعت کے اوپر جو تاثر پڑنے لگا، میرے پیر لڑکھڑانے لگے اور میری زبان گھبرانے لگی، میں آپ کی خیریت پوچھنے کے بھی لائق اپنے آپ کو نہیں سمجھی۔ آقا نے میری حیبت کو دور کیا اور کہا کہ شیما میرے قریب آ جا۔ جب میں قریب پہنچی تو آپ کھڑے رہ کے میرا استقبال کیا، اور جب میں اور قریب پہنچی تو جو چادر مبارک آپ نے اپنے بدن مبارک پہ ڈال رکھی تھی اسے تیزی سے زمین پہ ڈال دیا اور کہا میری بہن اس پہ قدم رکھ دے اور اس پہ بیٹھ جا۔ تو میری چیخ نکل گئی کہ اس نورانی چادر پہ میں اپنے پیر کیسے رکھ سکتی ہوں، یہ آپ کی ہے اور آپ کے تقدس و تعظیم کو دیکھ رہی ہوں، لوگوں کی محبت آپ کے ساتھ کیا ہے اسے محسوس کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے محبت میں، فرمایا میری بہن اپنے بھائی کی تسکین کا سامان کر دے اور میری اس تمنا کو پوری کر دے، میری چادر پہ بیٹھ جا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنی بہن کو قریب بٹھایا، پھر دیکھا کہ حیبت گئی نہیں تو بچپن کے دن یاد دلائے، کہا شیما تم میری نگرانی کرتی تھی، حلیمہ کے گود میں میری حفاظت کا سامان کرتی تھی، دور جاتی تو بھاگ کے آ کے مجھے لپٹا لیتی تھی۔ شیما تمہیں یاد ہے کہ کھیلنے کے زمانے میں ایک مرتبہ تم نے محبت سے اپنے دانتوں سے مجھے کترا تھا اور میرے کونی کے اوپر اور مہڈے کے نیچے تمہارے دانتوں کے نشان ابھی تک ہے، جب تو یاد آ جاتی ہے تو میں ان نشانوں کو پیار کر کے تیری محبت کو یاد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی آستین اٹھا کر مجھ کو میرے دانتوں کا نشان دکھلائے، مجھے مانوس کیا، مجھے قریب بٹھایا،
میں نے اپنے آقا کی اس پیار و محبت کے منظر کو دیکھا تو میرا دل پگھل گیا. میں نے کہا کہ آقا میں آئی تو تھی اپنے بھائی محمد ابن عبداللہ سے ملنے کے لیے، لیکن اب میری زبان محمد رسول اللہ پکارنے کے لیے بےتاب ہے. آپ مجھے وہ ایمان کا کلمہ پڑھا دیجئے اور اللہ کی توحید اور اپنی رسالت دکھلا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے مچل گئے، آپ کے آنکھوں میں آنسو چمک گئے. آپ نے فرمایا کہ میری بہن کو اللہ نے ہدایت دے دی، اسے جہنم کے شعلوں سے بچا لیا. آپ کو ایمان کا کلمہ پڑھایا، اس کی ساری سہیلیوں نے اسلام کو قبول کیا. آپ خوشی کے مارے بے قابو ہو گئے. فرمایا میری بہن اگر تو مدینے میں رہنا چاہے تو میں تیرے رہنے کا سامان کر دوں، اور اگر تو جانا ضروری سمجھتی ہے تو میں تیرے سفر کا انتظام کر دوں. شیما کی ہچکیاں محبت میں لگ گئیں اور بے قراری کے ساتھ فرمایا اے میرے بھائی آپ کی محبت کے بعد آپ کے قدموں کو چھوڑ کر میں کہاں جاتی. اب آپ اللہ کے نبی ہیں اور میں آپ کی باندھی اور غلام ہوں، لیکن قافلے میرا انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ شاید تیرا بھائی تجھے نہیں پہچانے گا، لیکن اب میں اپنے بھائی کی محبت میں نازا و فرح ہوں. آپ اجازت دیجیے کہ میں اس پیغام رسالت کو اپنے قافلوں میں اور قبیلے میں منتقل کروں. زندگی بچے گی تو آ کے آپ کے قدموں میں پڑی رہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بہن جانا چاہتی ہے تو بے چین ہو کے کھڑے ہو گئے. فرمایا میری اونٹنیوں میں سے پسندیدہ اونٹنی لاؤ، اللہ کا نبی اپنی نگاہوں سے منتخب کرے گا. اور اس کے بعد آپ نے اس اونٹنی کا انتخاب کیا اور پھر اس سواری کے کجاوے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے اوپر کی گدی کو ڈالا اور اس کے رکاب کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے باندھا. کہا شیما میں تجھے چڑھاتا ہوں، اس سواری پہ بیٹھ جا. اور شیما جب اس سواری پہ سوار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانوں سے فرمایا میری بہن جا رہی ہے، جو پسند کی چیزیں ہیں لا دو تاکہ میں ہدیہ کر دوں اور تحفہ دے دوں. شیما کہتی ہے کہ محبت میں اتنے تحفے لائے کہ ان تحفوں سے اونٹنی کی پیٹھ پوری لگ گئی. اور جب میں اونٹنی پہ بیٹھ گئی تو میری سہیلیوں کے قافلے کو تیار کیا. پھر دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اونٹنی کی نکیل پکڑی اور رسی تھامی اور فرمایا شیما چل میں تیری سواری کو لے کے چلتا ہوں. تو شیما کہتی ہے میری چیخ نکل گئی. میں نے کہا آقا اتنی بڑی گستاخی آپ کی یہ غلام و باندھی گوارا نہیں کر سکے گی. آپ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کے امام ہیں. آپ کے اخلاق سے میرا دل پگھل گیا اور آپ کے اعمال کی میرا روحانواں شہادت دیا. اب آپ نکیل پکڑ کے کیسے چلیں گے؟ آپ ٹھہر جائیے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے. فرمایا کہ شیما پتہ نہیں کہ تجھ سے پھر ملاقات ہوگی یا پھر دنیا میں رخصتی کا وقت آ جائے گا. اپنے بہن کے اپنے بھائی کے دکھے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے اور مجھے اپنے بہن کی خدمت کرنے دے. شیما نے کہا آقا اگر آپ چلنا ہی چاہتے ہیں تو میں اتر جاتی ہوں اور آپ اونٹی پہ بیٹھ جائیے. فرمایا شیما اللہ کے لیے اپنے بھائی کے بے قرار دل کو سکون پہنچا دے. میں تجھے اترنے کی اجازت نہیں دیتا، مجھے چلنے دے کہ میں کچھ دور تجھے چھوڑ دوں. صحابہ کہتے ہیں کہ آقا نے اپنی بہن کو سواری پہ بٹھایا اور اونٹنی کی نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑی اور پیدل چلتے چلتے مسجد نبی سے مسجد قباء تک گئے. اور 3 کلومیٹر کا راستہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا. اور پھر وہاں سے جب شیوا رخصت ہوئی ہچکیاں لیتے ہوئے اور سسکیاں بھرتے ہوئے تو آقا نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی بہن کو رخصت کیا اور کہا کہ اللہ تجھے ایمان پر استقامت دے اور میرے پیغام کو تیرے ذریعے سے دنیا میں پھیلا دے. شیما کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی محبت کو اور ان کی جدائی کے غم کو لے کے بے قرار مدینے سے چلی ہوں اور مکے کو پہنچی ہوں اور رات دن میرا بھائی میرے آنکھوں میں گھومتا تھا. میں اللہ کے نبی کی تقدس کے اندر بے قرار رہتی تھی اور جب میں مکے میں داخل ہوئی تو میرے قافلے اور قبیلے کے لوگوں نے مجھے دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا شیما بتلا تیرے بھائی نے تجھے پہچانا یا نہیں پہچانا. تو محبت سے میری چیخ نکل گئی اور میں نے کہا کہ اے لوگوں میرے بھائی کے اخلاق ایسے ہیں، ان کا تقدس اور ان کے ارواح ایسے ہیں اور دنیا ان کی محبت پہ ایسی فریفتہ ہے اور ان کے چاہنے والے ہتھیلی میں اپنی جان لے کے نذرانے میں دوڑتے ہیں. اور وہ بھائی نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ زمین کی آنکھوں نے اور آسمان کی نگاہوں نے آج تک ایسے کسی بھائی کو نہیں دیکھا جیسا بھائی اللہ نے شیما کو دلایا ہے. کہا جب میں نے آقا کے
اخلاق اور ان کے تذکرے کیے تو لوگوں کے قلوب اتنے متاثر ہوئے کہ میری اونٹنی کی پیٹھ سے اترنے سے پہلے 70 عورتوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے. میں اللہ کا شکر ادا کی اور آگے بڑھ کے جب اپنے قبیلے میں جا کر آقا کا ذکر کیا تو 300 گھرانے ایمان میں داخل ہو گئے. یہ کارگزاری مدینے میں پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی. آپ خوشی میں بے حال ہو گئے. فرمایا مولا آپ کیسے کریم ہیں, اپنے نبی کو بہانہ بنا کر آپ نے میری بہن کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا, اسے بھڑکتے شوروں سے بچا لیا اور اس کے صدقے آپ نے گھرانوں کو ہدایت دے دی اور سینکڑوں عورتوں کو اسلام میں داخل کرا دیا. میرے دوست اور میرے بزرگوں, جس آقا نے ایک ایک امتی کے بارے میں اور ایک ایک فرد بشر کے بارے میں اپنی بےچینیوں کا اظہار کیا اور حق کا پیغام پہنچایا, اللہ نے اس آقا کا مجھے اور آپ کو نام لیوا بنایا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ وہ بیگانوں کے لیے بے قرار تھے. ہم پیٹ کی اولاد کو ایمان کا سبب نہیں دے سکے, آقا کی محبتیں نہیں بتلا سکے, اپنے گھرانوں میں نبی کے احسانات کے تذکرے نہیں کر سکے, اس قرآن کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو رنگ نہیں سکے, اس ماہ رمضان کی تربیت پہ اپنی زندگی کو باقی نہیں رکھے. رمضان آئے اور گزر گئے اور ہمارے ہاتھوں اس کے انوار لٹ گئے اور قرآن کی برکتیں کھو گئی اور ہم پھر دنیا کے ٹکڑوں کے غلام بن گئے. ان کے کھوٹے سکوں کے پیچھے اپنی زندگی کو اجاڑ گئے. ہم نے سوچا بھی نہیں کہ کل اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آقا کا سامنا کرنا ہے اور شفاعت کے دامن پکڑنا ہے. جو آقا ہماری محبتوں میں رات دن تڑپے اور صبح شام ہماری محبتوں میں بے چین ہوئے, یہ صاف کہہ دیا ہے لوگوں, اللہ نے میرے ساتھ بڑے بڑے اعزازات کا معاملہ فرمایا. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا, میں پہلا آدمی ہوں گا جو قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا, پھر ابو بکر عمر اٹھائے جائیں گے. میں ان وزیروں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بقی کے قبرستان جاؤں گا, ان کو پکاروں گا تو وہ سب اٹھ کر میرے پیچھے آئیں گے. پھر میں اہل جنت المعلا کو آواز دوں گا, وہ بھی آئیں گے. میں ان کو لے کے قیامت کے میدان میں حاضر ہوں گا. لیکن اس اعزاز پہ یاد رکھنا میں فخر نہیں کرتا, مجھے لوائے ہم دیا جائے گا. ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا جو کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. لیکن اس اعزاز پہ میں فخر نہیں کرتا. اگر فخر کروں گا تو میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا, میں تمہاری تعداد پہ فخر کروں گا. لیکن میرے دوستو, آقا کس تعداد پہ فخر کریں گے؟ اس تعداد پہ کریں گے جو ان کے ارمانوں پہ بھول گئے, جو ان کی تمناؤں پہ مل گئے, جو ان کی محبتوں میں اپنی زندگیوں کو نذرانوں کو نثار کر دیا, یا ان کو دیکھ کے آپ محبت کریں گے یا خوش ہوں گے یا گھبرائیں گے, جن کی زندگی غفلتوں میں گزر گئی. آقا نے پہلے ہی کہا تھا, اے میری امت مجھے شرمندہ نہ کرنا قیامت کے میدان میں, وہاں میرے بھائی انبیاء بھی ہوں گے اور میرے نبی کے دشمن بھی ہوں گے. اگر تم بچڑ گئے اور میرے دامن کو چھوڑ دیا اور قرآن کی روشنی سے ہٹ گئے اور تمہاری زندگی بگڑ گئی اور اس دن تم مجرموں کی صف میں کھڑا کیے جائیں گے تو تمہارے نبی کے دل کو چوٹ پڑے گی اور مجھے ٹھیس پہنچے گی. یا اللہ, میری امت کا یہ حال ہے, میں شرمندہ ہوں گا, میں پریشان ہوں گا. میرے دوستو, اگر ہم نے دین کی محنت نہیں کی اور امت بغیر کلمے سے مر رہی ہے اور بغیر جنازے کے دفن ہو رہی ہے اور امت بدامالیوں کا شکار ہو گئی, خدا نخواستہ امت کے زانی کھڑے ہو گئے اور امت کے جواری کھڑے ہو گئے اور امت کے سودی کاروبار کے لین دین والے کھڑے ہو گئے, تو کیا آقا کو خوشی ہوگی؟ آپ کا غم بھڑک جائے گا. ارے جن کے لیے میرا خون بہا تھا, جن کے لیے میری اولاد بھوک میں تڑپی تھی, جن کے لیے میرے گھرانے کے چولہے بجھے تھے اور جن کے لیے میں نے 23 صحابہ کو شہادت کا ذوق دلایا تھا, ان کی بیوائیں جب بیوہ ہو گئی اور سہاگ اجڑ گیا تو مدینے میں کوئی ان کی طرحوں کو تسلی دینے والا نہیں تھا, ان کے آنسو پوچھنے والا نہیں تھا. یہ قربانی کے ساتھ میں نے امت کو دنیا میں پھیلایا اور وہ امت اتنی داغدار بن گئی کہ یہ سود کے اڈوں پہ نظر آ گئی, یہ جھوٹ کے اڈوں پہ نظر آ گئی, یہ زنا اور شراب میں نظر آ گئی, یہ غفلتوں میں نظر آ گئی. تو آقا کتنے بے چین اور بے قرار ہوں گے. آپ نے تو تڑپ کے اللہ سے مانگا تھا, اے اللہ تیرے نبی کی تمنا اور دعا یہ ہے کہ قیامت کے دن میری امت کا حساب میرے ہاتھوں میں دے دے. اللہ پاک علام الغیوب ہونے کے باوجود اپنے جبرائیل امین کو بھیجا اور اپنے نبی کی تسلی کا سامان کیا. پوچھو کہ ہمارے نبی اپنی امت کا حساب اپنے ہاتھوں میں کیوں مانگتے ہیں؟ جب جبرائیل آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ نے اپنے ہاتھوں میں کیوں مانگا, تو تڑپ گئے, رو پڑے اور رو کے فرمایا کہ جبرائیل میری امت کمزور ہے, اگر یہ گناہوں میں بچڑ گئی, غفلتوں میں پھسل گئی تو
تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرے بھائی انبیاء ہوں گے، میرے اور نبی کے دشمن ہوں گے، ان کے درمیان میری امت کی رسوائی کو تمہارا نبی گوارا نہیں کر سکتا، میرے دل پہ چوٹ پڑے گی، مجھے شرمندگی ہوگی، میں چاہتا ہوں اوروں کی نگاہ سے بچا کر امت کا حساب لے لوں۔ حق تعالیٰ کی رحمت جوش میں ابل پڑی، اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، اے ہمارے نبی کو ہمارا سلام اور پیام پہنچاؤ اور کہنا کہ ہمارے نبی آپ اوروں کی نگاہ سے چھپانا چاہتے ہیں اور اللہ پاک آپ کی نگاہوں سے چھپا کر اور رحمت کی چادر اڑا کر اور بعد سے زیادہ شفقت اور محبت کے ساتھ حساب و کتاب کا معاملہ کرے گا۔ اے نبی آپ گھبرائیے مت، ہم آپ کی امت کو رسوا نہیں کریں گے۔ میرے دوستوں جس آقا نے ہم کو اتنا چاہا ہو، ہمارے لیے اتنا بے چین ہوئے ہو اور اس پاک کلام کی امانت کو ہم تک پہنچایا ہو، آج یہ امت اس اللہ کی عظمت کو، اس آقا کی محبت کو، ان کی قربانیوں کی بے چینیوں کو، ان کے شہید صحابہ کے تڑپنے کو بھلا گئی اور دنیا کے کھوٹے سکوں پہ راضی ہو گئی اور اس مردار تمناؤں پر اپنی جوانی کو داؤ پہ لگا دی، اپنے بڑھاپے کو لٹا دیا اور اپنی زندگی کے غم کو خواہشات میں بدل دیا اور آخرت کے ارمانوں سے بیگانہ اور بے چین ہو گئے۔ یہ ایمان کی محنتیں، یہ اسلام کی دولتیں، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکتیں اور یہ رمضان کی مبارک مہینے کی تربیتیں ہم کو دی گئی اس لیے کہ ہم قرآن پاک کے سائے میں اپنی زندگی کو سنواریں اور ان اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کریں۔ حق تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ اس مبارک ماہ کی اس سال کی آخری تاخیرات ہے، معلوم نہیں کہ یہ ماہ مبارک ہمارے حصے میں آئے گا یا اس سے پہلے وہ اپنی قبروں میں چلے جائیں گے اور پھر یہ توبہ کی رات، یہ مغفرت کی رات ہمارے ساتھ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس لیے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے اور ہمیں ایمان کی محنتوں پہ موت تک جما دے اور ہمارے گھرانوں کو نبی کے لائے ہوئے دین کا نمونہ بنا دے اور ہمیں اس بے دینی کے راستے سے اپنے کرم سے بچا دے۔ اس کے لیے میرے دوستوں حق تعالیٰ سے مانگیں اور بھکاری بن کر دعا کریں، اے اللہ مرتے دم تک ایمان کی محنت کریں گے، تیری دی ہوئی جان و مال کو تیرے نبی کے اشاروں پہ خرچ کریں گے، 4 مہینے کا زندگی تیرے نام پہ لگا دیں گے اور 3 دن کے اپنے گھرانے کے ماحول کو ایمان میں بسائیں گے اور اپنی جوانی بڑھاپے کو ان محنتوں میں لگائیں گے۔ اللہ میرے غفلتوں کو بھی معاف کرے اور پوری امت کو صحیح راستے پہ اپنے کرم سے ڈالے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کر لے کہ حق تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہماری زندگی کو اپنے کرم سے نواز دے اور اپنے انعامات سے ہماری زندگی کو آراستہ کر دے اور خیر کی بنیادوں پر اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری زندگی کو گزروا دے، ساری بیماریوں کو اللہ پاک دور کرا دے اور بیچاری ان عورتوں کے اور ان بچوں کے پریشانی اور حوادث کو دور فرمائے، جن کی چٹھیاں آ رہی ہے اور جن کی تمنائیں آ رہی ہیں۔ اللہ پاک اپنے کرم کا معاملہ فرمائے اور ان ساری مصیبتوں اور پریشانیوں سے حق تعالیٰ شانہ اس بیچارے عزیز کلیم کو بھی اور اللہ پاک ان مبارک اللہ کی بندیوں کو بھی اور ان سلطانہ بیگم کو بھی اور ساری امت کی عورتوں اور مردوں کو اپنے کرم سے اپنے در کا بھکاری بنائے اور اپنے غیبی خزانوں سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار يا خالق الجنة والنار۔ اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما، اے اللہ آپ ہی کے حبیب نے سکھلایا جب رمضان کی مبارک راتیں ملے تو اس میں تجھے پکارے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔
اے کریم آپ معافی کو پسند کرتے ہیں اور معاف کرنے پہ خوش ہوتے ہیں. مولا ہم مجرموں کو معاف فرما, ہم قصور والوں کو درگزر فرما. اے اللہ آپ نے کرم پہ کرم فرمائے اور انعامات کی بارش کی. آپ نے بت پرستوں کے گھروں میں پیدا ہونے سے بچایا. اے اللہ آپ نے ایمان کے گھرانوں میں پیدا کیا, اسلام کے گودوں میں پالا اور پوسا, ہمارے کانوں میں اذان اور اقامت دلائی. لیکن مالک ہم کیسے ظالم نکلے, ہوش آیا تو تجھے بھلایا, تیرے نبی کے اعمال اور احسانات کو بھلایا. اے اللہ ایسے مجرم تیری چوکھٹ پہ جمع ہے اور اپنی معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ رمضان کا سایہ ہے, قرآن پاک کی تکمیل کے انوار کا موسم ہے. اے اللہ حفاظ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے, مالک اپنا پاک کلام بھی اور کلام کے پڑھنے والوں کا صدقہ بھی. اے اللہ ان حفاظ کا واسطہ, ان علماء کا واسطہ, اس ماہ مبارک کی مغفرت کا واسطہ, جہنم کی خلاصی کی خوشخبری کا واسطہ, مالک امت پہ کرم فرما دے. تیرے حبیب کی امت بڑی پریشانیوں میں گرفتار ہے. اے اللہ ذلتوں کو عزت سے بدل دے, اے اللہ پریشانی کو سکون سے بدل دے, اے اللہ مقروضوں کے قرضوں کو غیر سے ادا کرا دے, اے اللہ تنگیوں کو خوشحالی سے اور حلال روزی سے بدل دے. اے اللہ اپنے کرم سے سودی لعنتوں سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ جو تیرے امت کے افراد قیدی ہے انہیں رہائی نصیب فرما. اے اللہ ان کے گھرانوں کو ٹھنڈک نصیب فرما. جو ناجائز مقدمات میں گھرے انہیں رہائی عطا فرما. اے اللہ بیماروں نے اپنی اپنی درخواستیں پیش کی ہے. اے مولا تمام بیماروں کو موذی امراض سے بچا لے, مہلک امراض سے نکال لے. اے اللہ کمزور ہے تو طاقت دے دے, بیمار ہے تو صحت دے دے, بے اولاد ہے تو اولاد عطا فرما دے, اولاد ہے تو ان میں صالحیت اور دین کی خدمت گزار بنا لے. اے اللہ امت کی بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہے مالک ان کو پاکیزہ رشتہ دے دے. اے اللہ ہماری دنیا کی آزمائش سے بھی ہم کو بچا لے. اے مالک ہمارے گناہ تو پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے. اے اللہ اپنے حبیب کے آنسوؤں کی لاج رکھ لے. اے اللہ ان کی قربانیوں پہ پیار فرما لے. اے اللہ وہ ہماری محبتوں میں بہت تڑپ گئے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں تقویٰ دے دے, ہمیں توکل دے دے, ہمیں ایمان کا کمال دے دے, ہمیں مخلوق سے استغنا دے دے, ہماری ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما دے. اے اللہ ہمیں تواضع اور تحمل کی نعمت دے دے. اے اللہ ہمیں اخلاق کی برکت دے دے. مالک کب تک ہم تیرا نام لے کے لٹیری زندگی گزاریں گے. مولا اپنے کرم سے ہمیں اخلاص دے کر اے اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پورا فرما. اے مالک آپ کے قدموں میں پڑے ہیں اور آپ کے در میں بھکاری ہے. اے اللہ پوری امت پر رحم فرما, شمال سے لے کے جنوب اور مشرق سے لے کے مغرب تک. اے اللہ جس کونے میں تیرے حبیب کی امت ہے مالک دشمنوں کے منصوبوں نے ہماری زندگی کو بگاڑا ہے. اے اللہ ہمیں اپنے قدموں کا کھلونا بنایا ہے. اے اللہ اب ہمیں نکال لے, اپنے قدموں میں لا لے. اے اللہ اپنے غیر کے قدموں میں جانے سے بچا لے. اے اللہ معتکفین کے اعتکاف کا زمانہ ہے. اے اللہ یہ معتکفین اعتکاف کر کر تیرے چوکھٹ کو پکڑے ہوئے ہیں کہ ہم تجھے منع کر رہیں گے اور تیرے پیار کو لے کر رہیں گے. مولا آپ ہی نے اپنے حبیب سے کہا جب میرے بندے اپنے ظلم کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے جرم کا اظہار کرتے ہیں تو مجھے خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. اے شرمین مولا ہمارا دامن بھر دے, ہماری جھولی بھر دے. ہم سوالی ہیں آپ آقا ہے, ہم اے اللہ بھکاری ہیں آپ داتا ہے. آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. مالک تیرے بندے بے شمار لاکھوں بندے اے اللہ اس وقت عمرہ کر رہے ہیں, تیرے گھر کا پردہ بدل کر رو رہے ہیں, تیرے ملتزم سے سمٹ کر مانگ رہے ہیں, تیرے حبیب کے در پر صلاۃ و سلام عرض کر رہے ہیں. مالک ان کے صلاۃ و سلام کو قبول فرما لے, ان کی لطف کو قبول فرما لے, ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما لے. اور اے مولا ہم گنہگاروں کو بار بار اپنے دربار میں بلا لے, اپنے حبیب کے دیار پہ پہنچا دے اور ان کو خوش کر دے اور ہمارے سلام کو قبول فرمانے کا سبب بنا دے. اے مولا عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے, باطل کو اپنی قدرت سے مٹا دے. اے اللہ ظالم حکمرانوں کو گردن پہ مسلط ہونے سے بچا لے. اے اللہ ظالم حکمرانوں کو گردن پہ مسلط ہونے سے پوری امت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ہماری مساجد کی بھی حفاظت فرما, ہمارے مدارس کی بھی حفاظت فرما, ہمارے مکاتب کی بھی حفاظت فرما, ہمارے خانقاہوں کی بھی حفاظت فرما. جو محبوب بندے کھل گئے
اور تیری بارگاہ میں پہنچ گئے، اے اللہ اپنی شان کے اعتبار سے انہیں جزا عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی اپنی شان کے اعتبار سے جزا عطا فرما، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اور اے اللہ جن کے ماں باپ موجود ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، ان کو طاقت نصیب فرما، ان کو صحت نصیب فرما، ان کی زندگی کو ایمان کی محنت میں چلا دے، مولا ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، اے اللہ اپنے علوم کا عالم بنا دے، اپنے دین کا داعی بنا دے، عالم میں ایمان کی محنتوں کے کرنے کے لیے حکمت کے چشمے ان کی زبانوں پہ جاری کر دے اور ان کے قلب میں داخل کر دے، اے اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اور انہیں ایمان کا علم بردار بنا، آپ کے عزت کی قسم ہم کسی کی تربیت نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ ہی ہماری حفاظت فرمائیے، اپنے اپنے وقتوں پہ حسن خاتمے کی دولت عطا فرمائیے، مالک تیری باندیاں بھکارن بن کر بیٹھی ہے، آنچل اٹھائی ہوئی ہے، اپنے ہاتھ پھیلائی ہوئی ہے، بوڑھے بندے تیرے سامنے سائل بنے ہیں، علماء تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، حفاظ تیرے سامنے سوال کر رہے ہیں، معصوم بچوں کے ہاتھ پھیلے ہیں، مالک ان سب کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور پوری امت پہ کرم فرما اور پوری انسانیت کو ہدایت کی دولت دے دے، اے کریم اپنے کرم کی بارش فرما، اے مالک دھتکار مت دے۔